ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے، مارچ کے 6 اور شعبان کی 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ لداخی قائدین کا مرکزی وزارت داخلہ کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ رک جانے اور مذاکرات ناکام ہونے کی خبروں کے بعد آج لیہ میں زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق لداخی قائدین کا ایم ایچ اے کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ ہوئی مذاکرات کی ناکامی کے بعد لیہ ضلع کے مختلف مذہبی، سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے آج لیہ میں بند کی کال دی، جس میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی اور ہڑتال کا اثر پورے ضلع ہیڈ کوارٹر پر دیکھنے کو ملا۔ اس دوران این ڈی ایس گراؤنڈ میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی منعقد ہوا، جس میں مختلف مذہبی، سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ اپیکس باڈی کے ممبر چھرنگ درجے لقروک اور ماہر ماحولیات سونم وانچک نے خطاب کیا۔ اس دوران ریلی میں کثیر تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی۔ واضح رہے، اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندوں کا ایم ایچ اے کے ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ گزشتہ کئی روز سے سلسلہ وار میٹنگ جاری تھی اور آخری میٹنگ 4 مارچ کو ہوئی، جس دوران ہائی پاور کمیٹی نے لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے اور اسٹیٹ ہوڈ دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح کئی دور کی بات چیت کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مجلس خبرگان رہبری کے رکن و تہران کے امام جمعہ آیت اللہ محمد امامی کاشانی کے رحلت کی مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں مجلس ترحیم و تعزیتی مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے مرحوم کے دینی خدمات، خاص کر انقلاب اسلامی کے اوائل سے اب تک ان کے خدمات پر مفصل روشنی ڈالی۔ یاد رہے، آیت اللہ محمد امامی کاشانی جمعہ کے روز تہران میں رحلت کر گئے تھے۔ ان کے رحلت پر اسلامی جمہوریہ ایران سمیت عالم تشیع میں شدید غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایگزیکٹو کونسلر کرگل ذاکر حسین نے آج تیسرو بلاک کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ کونسلر حلقہ تیسرو عبدالہادی، ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر سانکو اور زونل ایجوکیشن آفیسر تیسرو موجود تھے۔ اس دوران گورنمنٹ مڈل سکول پانی کھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس دوران مذکورہ سکول کو کونسل ماڈل سکول میں تبدیل کرنے پر اتفاق ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت جی ایم ایس سکول پانی کھر میں محض 12 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے، تاہم اس دوران والدین نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ سکول میں طلبہ و طالبات کی تعداد کو بڑھا کر 50 تک پہنچانے میں سکول انتظامیہ کو مکمل تعاون دیں گے۔ ایگزیکٹو کونسلر نے اس دوران زونل ایجوکیشن آفیسر پانی کھر کو ہدایت دی کہ وہ سکول میں انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے کل سے ہی اپنے کوششوں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ہل کونسل کی طرف سے اساتذہ کی تعیناتی وغیرہ کے سلسلے میں تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر کونسلر عبدالہادی نے ایگزیکٹو کونسلر اور سکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور علاقے کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ سماجی کارکن سجاد حسین کرگلی نے جموں اور سری نگر میں موجود درماندہ مسافروں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یو ٹی انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ موصوف نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کہا ہے کہ کرگل کے بہت سارے مسافرین، جن میں طلبہ، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، سری نگر اور جموں میں درماندہ ہیں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ موصوف نے مذکورہ مسافروں کو فوری طور فضائیہ کے IL-76 کی خصوصی پرواز کے ذریعے لیہ پہنچانے کا لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر
بی ڈی مشرا سے اپیل کی ہے۔ 4 منزلہ عمارت کرائے کے لیے خالی نزد اولڈ ٹیکسی اسٹینڈ گرین لینڈ ہوٹل کے سامنے، ہر فلور 1200 اسکوائر فیٹ پر مشتمل، ہر فلور پر 2 اٹیچ واش روم اور سپریٹ بجلی میٹرز، 500 لیٹر پانی کی ٹینکی فل فنیشنگ کے ساتھ دیے جائیں گے۔ یاد رہے صرف بینک، کلینک، آفس، کوچنگ سینٹر اور لیب وغیرہ کے لیے دیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9469627779، دوسرا نمبر 8491811606، تیسرا نمبر 6005582258۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -21 اور زنسکار میں کم سے کم -20.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کسانوں کے دلی چلو آندولن کو مد نظر رکھتے ہوئے دلی پولیس نے راجدھانی کے ریلوے اسٹیشنوں اور ISBTs میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق دلی پولیس نے مسافروں سے کہا ہے کہ کسانوں کے احتجاج کے سبب ٹریفک خدمات متاثر ہو سکتی ہے، جس کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ پولیس کے مطابق ٹکری سنگھو اور غازی پور کی سرحدوں، جبکہ میٹرو اسٹیشنوں، بس سٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اس ضمن میں ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ہم نے تینوں سرحدوں پر سیکورٹی سخت کی ہے، تاہم ہم نے کسی بھی سرحد یا راستے کو بند نہیں کیا ہے، جبکہ گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت اس سوچ اور جذبے کے تحت کام کرتی ہے کہ ریاست کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کے لیے جدید ترین بنیادی ڈھانچہ ضروری ہے، اس لیے ہماری حکومت نے اس سال کے بجٹ میں 11 لاکھ کروڑ روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اگلے چند برسوں میں ہندوستان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اقتصادی ملک بن جائے گا۔ انہوں نے اپوزیشن کانگریس پارٹی پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کنبہ پروری جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کانگریس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ فیملی فرسٹ، میں کہتا ہوں نیشن فرسٹ۔ انہوں نے ساتھ ہی تلنگانہ کی سابقہ حکمران جماعت BRS پر بھی کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت کانگریس پارٹی تلنگانہ میں برسر اقتدار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جدہ میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ کے اعلیٰ حکام عملی طور پر صہیونی حکومت کو رفح پر حملے کے لیے گرین سگنل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا معاشی تعاون یا اس کی مالی، فوجی یا سیاسی مدد، صہیونیوں کے جرائم میں شرکت اور فلسطینیوں کی نسل کشی سمیت مذموم اقدامات میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ناجائز صہیونی حکومت کے خلاف ہماری کارروائی ٹھوس اور مؤثر ہونی چاہیے اور عالم اسلام کو متحد ہو کر وائٹ ہاؤس اور صہیونی حکومت کو جنگ و نسل کشی روکنے، سرحدیں کھولنے اور غزہ کے فلسطینیوں کے لیے امداد کی ترسیل کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ تمام مصائب کے باوجود اس دور سے بھی فلسطینی نکل ہی جائیں گے، لیکن اس پوری صورتحال میں اسلامی ملکوں کا کردار تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثابت رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ OIC غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے سلسلے میں صرف مذمت پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ ایسے عملی اقدامات کرے جن سے فلسطین میں اس کے جرائم اور قتل عام کو روکا جا سکے۔
جاری اسرائیلی حکومت نے بدھ کو غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ جبالیہ، النصیرات اور دیر البلح کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت عالمی برادری کی جانب سے متعدد اپیلوں کے باوجود بدستور اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اس طرح غزہ کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ ادھر غزہ کی شہداء کی تعداد 30,635 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 71,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اس درمیان لبنان میں تحریک حماس کے نمائندے نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے بارے میں کہا کہ مزاحمت ایک آبرومندانہ سمجھوتا چاہتی ہے اور وہ غزہ کے خلاف جارحیت بند کیے جانے پر زور دیتی ہے، نیز کسی بھی حال میں وہ اپنی شرطوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ کشمیر کے پہلے مسلمان بادشاہ کا کیا نام تھا اور اس کا لداخ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل کے سوال کا جواب کئی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سب سے پہلے محمد حسین وزیری نے دی ہے۔ جواب یہ ہے کہ سلسلہ کوہ قراقرم لداخ، بلتستان اور گلگت کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مغرب میں پامیر سے لے کر مشرق میں سیاچن تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کوہ میں دنیا کی دوسری بلند چوٹی کیٹو اور تیسری قطب کہے جانے والے مشہور سیاچن گلیشر واقع ہے۔ یہ لداخ اور گلگت بلتستان کو چینی زنجیانگ صوبے سے جدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔